الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر آپ کا سبق آنگن جو صنف ادب کے لحاظ سے ناول ہے اور مصنفہ جو ہے خدیجہ مستور ہیں، تو آگے شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلا جو ہے سبق اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ تو عالیہ جو ہے وہ پوچھتی ہے اپنی اس سے بہن سے، چچا زاد بہن سے پوچھتی ہے، چھمی اپنی چچا زاد بہن عالیہ سے پوچھتی ہے کہ یہ جو جہیز کے کپڑے آپ سی رہی ہیں تو وہ جو ہے وہ کس کے ہیں؟ تو عالیہ بہانہ کرتی ہے کہ کہیں سچی بات کا پتہ نہ چل جائے۔ تو عالیہ بہانہ کرتی ہے، بہانہ کا مطلب ہے ٹال دینا۔ تو عالیہ ٹال دیتی ہیں کہ حقیقت کا چھوی کو پتہ نہ چل جائے کہ اسی کی شادی کے کپڑے سیے جا رہے ہیں۔ وہ ایک دوپٹہ جو ہے وہاں سے اٹھاتی ہیں، باقاعدہ ترتیب کے ساتھ چنا ہوا رکھا ہوا اٹھا دیتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ یہ مجھے دے دیں اور اس میں گوٹا لگا کر، لچکا کناری جسے کہتے ہیں، تو لگا کر اوڑوں گی۔ وہ چنے ہوئے دوپٹے کو اٹھا کر مروڑنے لگتی ہے، اچھی طرح ترتیب سے رکھا ہوا سنبھالا ہوا جو دوپٹہ ہوتا ہے اسے اٹھاتی اور مروڑنے لگتی ہیں، یعنی الٹ پلٹ کرنے لگتی ہیں اسے۔ تو وہ پھر بتاتی ہیں، عالیہ کو کہتی ہیں دیکھیے میرا دوپٹہ کیسے دتے ہو رہا ہے۔ اب میرا دوپٹہ اس لیے کہتی ہیں کہ وہ اس سے مانگ لیتی ہیں، بلکہ زبردستی مانگ لیتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں کہ یہ مجھے دے دیجیے، اور پھر اسے اپنی ملکیت سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں میرا دوپٹہ کیسے خراب ہو رہا ہے، وہ سیدھا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح مروڑنے سے چیز خراب ہوتی ہے، اس میں سلوٹیں آ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ جناب عالیہ اسے کہتی ہے کہ چھوڑو شمی، اس طرح دوپٹے کو مروڑو نہیں، چھوڑو شمی کے آگے جو علامت لگی ہے، اس علامت کو کہتے ہیں ندائیہ یا فجائیہ کا نشان۔ ندائیہ فجائیہ کا نشان، یہ کسی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ نشان رکھتا ہے، اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں، سائن آف ایکسکلیمیشن، اور ایکسکلیمیٹری مارک بھی کہتے ہیں، ایکسکلیمیٹری مارک بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کسی کو مخاطب کرتے ہوئے رکھتے ہیں، تو اسے مخاطب کرتی ہیں، اس لیے یہ نشان لگا ہوا ہے۔ چونٹ کھل جائے گی، یعنی چونٹ یہ جو یعنی اس کی سلوٹیں اس کے اندر آ جائیں گی، شکن اس کے اندر آ جائے گا، یعنی اس کی جو سیدھا پن ہے وہ کھل جائے گا۔ تو ڈکشنری میں جو ہے نون نہیں ہے، چونٹ لکھا ہوا ہے، چونٹ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اس کے اندر کپڑے کی سلوٹ اس کے اندر آ جائے گی، شکن آ جائے گی، یعنی یہ خراب ہو جائے گا۔ آخر یہ ہیں کس کے؟ جہیز کے۔ آخر یہ ہیں کس کے؟ جہیز کے۔ یہاں جملے کا ایک ایسا کلاس مکمل ہوتا ہے کہ یعنی آپ یہ بتائیں کہ یہ کس کے جہیز کے کپڑے آپ سی رہی ہیں۔ بیچاری بتا بھی نہیں سکتی، زبان تھکتی ہے۔ اب یہ عالیہ کو کہتی ہے کہ آپ بے بس، لاچار، مجبور، آپ بتا بھی نہیں سکتی کس کے ہیں، اور بتاتے ہوئے آپ کی زبان تھکتی ہے، آپ کی زبان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ بتا دینا کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کے جہیز کے کپڑے آپ سی رہی ہیں۔ مائع تجسس کے چھمی لڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر ایک سسپینس ہے، ایک چاہت ہے، ایک تلاش ہے، ایک جستجو ہے، ایک کھوج ہے، ایک دریافت ہے، اور تحقیق کرنا چاہتی ہیں۔ تجسس کہتے ہیں تحقیق کو، جمع ہوتی ہے تحقیقات، تجسس، اور اس کی تجسس کی جمع ہوتی ہے تجسسات۔ تو اس کے اندر ایک تلاش ہے، جستجو ہے، چاہت ہے کہ مجھے پتہ چلے یہ کس کی شادی کے یہ جو کپڑے سیے جا رہے ہیں۔ تو اس تجسس کی وجہ سے، تجسس جب پوائنٹ آف کلائمیکس کی طرف اس کا چلتے ہیں، بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی عالیہ کے ساتھ لڑنے شروع کر دیں گے۔ تو لڑنے پر آمادہ، یعنی لڑنے پر تیار ہو جاتی ہو۔ میں تم کو پیٹوں گی جو مجھ سے لڑی، میں تجھے ماروں گی، اے شمی اپنے اس لاابالی پن کو روک دے، اپنی عادتوں کو روک دے، اور اپنی جو چاہت ہے، تجسس ہے، اس میں اتنا نہ ڈوب۔ میں تجھے ماروں گی، میں تجھے، مجھ سے نہ لڑنا،
مار کھاؤ گی مجھ سے، میں تم کو پیٹوں گی. یہاں آ کر ایک جملے کا ایک ایسا مکمل ہوتا ہے، وہاں پر سکتہ ڈال دیا گیا. سکتہ ایک ایسا مکمل ہوا. اگلی بات اس سے زیادہ ہے. اگلی بات کیا ہے؟ مجھ سے لڑ، اگر مجھ سے آپ نے لڑائی شروع کی تو میں آپ کو ماروں گی. جملہ مکمل، اور اس پر کیا آیا؟ ختمہ. مکمل سادہ جملے کے بعد کیا ڈالا جاتا ہے؟ ختمہ ڈالا جاتا ہے. اچھا، عالیہ بڑے پیار سے اپنی بڑائی کا روپ ڈالتی، یعنی عالیہ اس بات کا شمی کو احساس کرتی کہ میں آپ سے بڑی ہوں، لیکن پیار سے. کس سے؟ پیار سے. غصے سے نہیں، پیار سے. Speak gently, it is no hard to hire. ڈھانے کی نسبت محبت سے حکومت کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو عالیہ پیار سے اسے اپنی بڑا ہونے کا احساس دلاتی اور اس پر روب ڈالتی، دبدبہ ڈالتی، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ میں اس سے بڑی ہوں. تو شمی ہنسنے لگتی جب عالیہ کا یہ رویہ اس کے ساتھ ہوتا، پیار والا، روب ڈالنے والا اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کا جو رویہ ہوتا، بیہیویئر ہوتا، اس سے اسے ہنسی آ جاتی سبھی کو. آج دوپہر میں کیسا سناٹا ہے. ادیبہ کہتی ہیں آج دوپہر میں کیسا سناٹا ہے، خاموشی ہے. وہ شمی کے دوپٹے میں کرن ٹانک رہی تھی. وہ فارسی اس میں اشارہ بہیر. شمی کے دوپٹے میں کرن ٹانک رہی تھی، سنہری گوٹے کا تار کرن ٹانک رہی تھی، لگا رہی تھی، اور اپنے مستقبل کے خیالوں کو جان پر نازل کیے جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنا جو فیوچر ہے، اس کا آنے والا وقت ہے، اس کی سوچوں میں ڈوبی جا رہی تھی. اس کی سوچوں میں سوچ رہی تھی آئندہ وقت میں کیا ہوگا، کیسے گزروگات ہوگا. نازل کا مطلب ہے اترنا، یعنی اپنے مستقبل کے خیالوں کو اپنے ذہن میں لا رہی تھی. ساتھ ساتھ آگے علامت حذف، نوٹ آف ڈراپنگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت حذف، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں نوٹ آف ڈراپنگ، یعنی یہاں سے کچھ عبارت چھوڑ دیں، جس کو کہتے ہیں علامت حذف، نوٹ آف ڈراپنگ، نوٹ آف ڈراپنگ، یعنی یہاں سے کچھ عبارت چھوڑ دیں. اگر وہ فعل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر حرف شرط وہ فعل ہو گئی، ناکام ہو گئی، فعل کا مطلب کیا؟ ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے بی ٹی کا امتحان دیا ہوا تھا، بی ٹی بیچلر آف ٹیچنگ کا. اگر وہ فیل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر پاس ہو گئی تو لے دے کے ایک ہی بات رہ جائے گی کہ وہ بی ٹی کرے. بی اے کے بعد، بی اے کا امتحان دیا ہوا ہے، بی اے بیچلر آف آرٹس. اس دور میں بی اے کے بعد ایجوکیشن کی طرف جانے والے لوگ کیا کرتے تھے؟ بی ٹی، بیچلر آف ٹیچنگ. اب جو بی ٹی تھی، اس کورس کا نام، اس پروفیشن ڈگری کا نام بی ایڈ رکھ دیا گیا. بی ایڈ، بیچلر آف ایجوکیشن. اس وقت اس کو کہتے تھے بی ٹی، بیچلر آف ٹیچنگ. تو کہتی ہے کہ اگر فیل ہوگی تو کیا ہوگا، کیسے برداشت کروں گی اس ناکامی کو، اس صدمے کو، اور اگر پاس ہوگی تو لے دے کے زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ ایک ہی بات رہ جائے گی کہ بی ٹی کرے. یعنی اور آگے مستقبل میں جانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ملتا. ایک ہی بات ہوگی کہ وہ کیا کرے؟ بی ٹی، بیچلر آف ٹیچنگ کرے اور ایجوکیشن میں جائے. بی ٹی کرے کے بعد کیا ڈالا گیا ہے؟ وقفہ. سکتہ کی نسبت زیادہ وقفے کے لیے کیا ڈالا جاتا ہے؟ یہ ڈالا جاتا ہے جناب وقفہ. اس کو کہتے ہیں وقفہ. یہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے، زیادہ ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے. یہ تو وقفہ ڈالا گیا یہاں پر، سکتہ سے زیادہ رکنا پڑتا ہے. استانی بن جائے، بی ٹی کر کے کیا بن جائے گی؟ استانی بن سکتی ہے. مگر کیا وہ بی ٹی کر سکے گی؟ مگر کیا سوالیہ نشان، کیا وہ بی ٹی بیچلر آف ٹیچنگ کر سکے گی؟
پھر یہ عمل وقفہ، کیا اماں اسے علی گڑھ جانے دیں گی؟ کیا میری والدہ مجھے بی ٹی کرنے کے لیے علی گڑھ جانے دے گی؟ علی گڑھ مرکب امتزاجی، علی گڑھ، علی الگ لفظ، گڑھ الگ لفظ، تو یہ کیا ہو گیا؟ علی گڑھ مرکب امتزاجی، مرکب امتزاجی ہو گیا جناب۔ علی گڑھ جانے سے دے گی، اور کیا وہ مجھے پڑھنے کے لیے علی گڑھ جانے دیں گی وہ، کہ میں جا کے وہاں پڑھوں؟ اور کیا ماموں اسے اتنے روپے بھجواتے رہیں گے؟ اور کیا میرے ماموں جو میرے گھر کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، کیونکہ والد ان کا فوت ہو گیا ہے، تو اور ماموں ان کی کفالت کرتا ہے، تو کیا ماموں مجھے اتنے پیسے بھیجتے رہیں گے کہ میں وہاں پر اپنا خرچہ برداشت کر سکوں؟ چونکہ یہ لوگ لکھنؤ کے تھے اور انہوں نے علی گڑھ جا کے تعلیم حاصل کرنی تھی، عالیہ نے بی ٹی کرنا تھا، اور کیا ماموں خرچہ برداشت کریں گے کہ میں پڑھ سکوں؟ ہائی اسکول کے احاطے میں آم کے درختوں پر، ہائی اسکول، اس کو اردو میں کہتے ہیں مدرسہ فوقانی، مدرسہ فوقانی، مڈل اسکول کو کہتے ہیں مدرسہ وسطیٰ، اور پرائمری اسکول کو کہتے ہیں مدرسہ تاقانی، حمزہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ تو کیا ہائی اسکول کے احاطے میں، احاطہ ایریا ٹھیک ہے، اس کی حدود میں آم کے درختوں پر کوئل، ایک چڑیا ہے، کالی سی چڑیا ہوتی ہے کوئل، سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، مسلسل چیخے جا رہی تھی، یعنی وہ جو آواز لگاتی ہے چڑیا، تو وہ مسلسل اپنی آواز لگائے جا رہی تھی، اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی نجمہ پھوپھی، نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور نجمہ اس کی تانیث ہے، تو اور پاس کوئل درختوں پر چیخے جا رہی ہے، اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی نجمہ پھوپھی کے خراٹے چھت سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ چھت سر پر اٹھانا محاورہ، محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مرکب جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ محاورہ۔ آپ آنا، آسمان سے باتیں کرنا، آفت کا پکارا ہونا، آسمان سر پر اٹھانا، کیا ہے؟ محاورہ۔ ایڈیم، محاورہ، یعنی اس کے خراٹے، اس کے سونے کی جو آوازیں تھیں ان کو خراٹے کہتے ہیں، نیند میں جو آواز نکلتی ہے تو بہت زیادہ خراٹے مار رہی تھی وہ نیند میں، اس کا جی چاہا کہ وہ بھی سو جائے، اور اتنے خراٹے لے کہ نجمہ پھوپھی اپنی بے فکر نیند سے چونک پڑے۔ عالیہ کا دل چاہا کہ وہ بھی سو جائے، اور جس طرح نجمہ پھوپھی خراٹے مار رہی ہیں اسی طرح کے خراٹے مارے، تاکہ نجمہ پھوپھی جو بے فکری کی حالت میں اپنے حال میں مگن نیند کے مزے لے رہی ہیں، وہ اچانک بڑک اٹھے، جاگ اٹھے، اور پھر ساری دوپہر بیٹھ کر کاٹ دیں۔ اتنا اس کے خراٹوں نے اسے تنگ کیا کہ تاکہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ایسا کروں، جیسا سوال ہے ویسا جواب دوں، یہ نہ سمجھ کہ مجھے جرأت سوال نہیں، یہ نہ سمجھ کہ مجھے جرأت سوال نہیں، فقط یہ ہے کہ تجھے لاجواب کر دوں گی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں بھی ایسا ہی کروں، اس میں پانی نہیں گرا سکتی، بدتمیزی تصور کرتی ہیں، اور کسی طریقے سے اسے نہیں جگا سکتی، کہتی ہیں کہ میں بھی سو کر ایسے خراٹے ماروں تاکہ یہ جاگ جائے اور اس کی بے فکری کی نیند ختم ہو جائے، اور پھر یہ ساری دوپہر جو ہے
بیٹھ کر کاٹ دیں، بیٹھ کر کاٹ دینا، بوتھار دینا، ٹھیک ہے، ساری نیند اس کی ختم ہو جائے اور یہ بس جاگ کر یہ ساری دوپہر گزار دے۔ شام کو جب وہ نیچے اتری تو کریمن بوا سین میں پانی چھڑک رہی تھی۔ کریمن بوا ان کی پھوپھی ہے تو وہ سین میں پانی چھڑک رہی تھی تاکہ گرمی کا زور ٹوٹے، پانی کو پھیلا رہی تھی، زمین پر پھیلا رہی تھی پانی کو تاکہ زمین سے اٹھتی ہوئی گرمی جو ہے اس کا زور ٹوٹے۔ جمیل بھیا لوہے کی کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑ رہے تھے۔ انگلیاں مروڑنا بے چینی کی علامت، انگلیاں مروڑنا محاورہ۔ بے چین تھے، سخت بے قرار تھے، اور بڑے چچا برآمدے میں ٹہل کر جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹہلنا آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے، ضرب المثل ہے، پروورب ہے کہ الانتظار اشد من الموت، موت کی تکلیف کہیں انتظار کی تکلیف کہیں موت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ کسی کا انتظار کر رہے تھے، ان سے ٹائم ہی نہیں گزرا تھا، اس لیے اٹھ کر تھوڑا آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، چہرہ اترنا محاورہ یعنی ناراض سے نظر آ رہے تھے۔ بدلہ سے آج کچھ آنسوؤں کا رنگ، شاہد کے دل کا پھر کوئی ٹانکا اتر گیا۔ تو یہ بے چین سے تھے، ناراض سے تھے، اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یا نیند کے مارے یا ناراضی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخی آئی ہوئی تھی۔ انتقامی جذبہ جو ہے ابھرتا ہوا نظر آ رہا تھا آنکھوں میں۔ بڑی چچی سب سے بے نیاز، بے پرواہ، لاپرواہ، جسے کسی کی کوئی خبر نہ ہو، تو بے نیاز تخت پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ وہ بیٹھی چارپائی پر یا تختے پر بیٹھی ہوئی کیا کی رہی تھی؟ آلوؤں سے ان کے چھلکے اتار رہی تھی۔ اقبال کے شعر ہے کہ التفات ایسا کہ آتش بن گئی باغ خلیل۔ توجہ، التفات، توجہ ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توجہ کی طرف دیکھا جائے تو ان کی توجہ یہ ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی بھی ان کو نظر آتی ہے۔ تو جب توجہ کرتے ہیں، توجہ یہ ہے کہ آتش بن گئی باغ خلیل۔ نمرود نے عراق میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے جو آگ جلائی تھی، جو چتا جلائی تھی، تو اللہ تعالیٰ یاد کی توجہ دیکھیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو نیچے گرایا گیا، اس آگ میں گرایا گیا تو آگ فوراً گلے گلزار ہو گئی، یعنی باغ کا منظر پیش کرنے لگی، ٹھنڈی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کی بیٹی چھلانگ لگا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی آگ میں۔ ان لوگوں کو تو آگ نظر آ رہی تھی، لیکن یہ تو گلستان تھا، ٹھنڈی ہو گئی تھی، گلے گلزار بن گئی تھی۔ اور دوسرا مصرع ہے بے نیازی یہ کہ مقتل زمین کربلا۔ اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی، بے نیازی اگر ہے تو ایسی کہ کربلا کا میدان قتل گاہ بنا ہوا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھیوں کو ان کے سمیت شہید کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ اور جب توجہ تھی تو اپنے محبوب کو آگ میں پہنچنے سے پہلے جبرائیل امین کے ذریعے آگ کو ٹھنڈا کرا دیا گیا۔ بڑے چچا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عالیہ مخاطب ہوتی ہے بڑے چچا سے، مخاطب کرتے ہوئے کیا لگایا گیا ہے مخاطب کے لیے؟ سائن آرٹ ایکسکلیمیشن، دیا اور فجیہ کا نشان۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور اس کو پھر انورٹر کاما کے اندر مخصوص الفاظ ہیں، ان کو انورٹر کاما کے اندر لکھا گیا ہے، واوین کے اندر لکھا گیا ہے۔ سر میں درد ہے بیٹی، اور بڑے چاچا جواب دیتے ہیں کہ بیٹی عالیہ تیرے سر میں درد ہو رہا ہے۔
सर में दर्द का शिकार हूं। बड़ी चची ने चौंक कर अपने शोहर की तरफ देखा, भड़क कर झिझक कर अपने शोहर की तरफ निगाहें डाली। नोट ऑफ ड्रॉपिंग, यहाँ से कुछ इबारत छोड़ दी गई है, हो सकता उसने अपने शोहर को कुछ कहा भी हो। करीमन बुआ जल्दी से पलंग बिछा दो, बस सैन ठंडा हो गया। और फिर बड़ी चची ने करीमन बुआ जो आलिया लोगों की फूफी है और उनकी नंद है इसकी बड़ी चची की, उसको कहा जल्दी से पलंग बिछा दो, जल्दी से चारपाई सैन में डाल दो, बस और पानी छलकने की जरूरत नहीं है, सैन अभी ठंडा हो गया है। नाच जाए इस दर्द का, तबाह हो जाए ये परेशानी। करीमन बुआ बरामदे में एक तरफ खड़े हुए पलंग उठा कर आंगन में बिछाने लगे। नाच जाए इस दर्द का, वो कहती है तबाह हो जाए ये परेशानी, ये दर्द जो उसके भाई के सर में हो रहा है। और फिर करीमन वहाँ ये कहती है कि नाच जाए इस दर्द का, इसकी बीवी कहती है तबाह हो जाए ये परेशानी, खत्म हो जाए ये दर्द। और करीमन बुआ बरामदे में एक तरफ खड़े हुए पलंग उठा कर आंगन में बिछाने लगी। करीमन बुआ ने उसका कि हुक्म मान लिया और बरामदे में एक तरफ खड़े होकर पलंग उठा कर आंगन में बिछाने लगी। बरामदे में जो पलंग पड़े हुए थे, चारपाइयाँ चुपे थी, उनको उठाकर सैन में बिछाने लगी ताकि यहाँ बैठा जाए। बड़े चाचा जमील भैया की तरफ करवट करके लेट गए। जब पलंग बिछा और बड़े चाचा आए और अपना बेटा जो है उसका जमील भैया उसकी तरफ पहलू बदल कर, यानी उसकी तरफ अपनी कमर करके मुंह दूसरी तरफ करके बेड पर चारपाई पर दराज हो गए, लेट गए। आलिया को सख्त खौफ होती रही थी। आलिया को इस वक्त इनके रवैये से सख्त तकलीफ होती थी, दिक्कत हो रही थी कि बेटा पास बैठा है मगर बाप को पूछता तक नहीं। तो जब बेटा भी पास बैठा हुआ था लेकिन बाप से बातें वगैरह वो नहीं कर रहा था किसी किस्म की, तो इसको आलिया को इसकी सख्त तकलीफ हो रही थी, अफसोस का इजहार कर रही थी कि बाप को वो पूछता तक नहीं। कितना अरसा हो गया दोनों के दरमियान बातचीत बंद थी। एक मुद्दत से दोनों बाप बेटे के दरमियान जो है वो बातचीत, गुफ्तगू, कन्वर्सेशन, राब्ता नहीं था, राब्ते टूटे हुए थे बाप और बेटे के। तुम आज 2 दिन से घर में क्यों बैठे हो? बड़ी चची ने जमील भैया की तरफ देखा। बड़ी चची जो उसकी वालदा है उसने जमील की तरफ देखा तो जमील को कहा कि तुम आज 2 दिन से घर में क्यों बेकार बैठे हो, क्यों निकम्मे घर बैठे हुए हो 2 दिन से? नौकरी छूट गई है अम्मा, यानी नौकरी मेरी खत्म हो गई है मेरी माँ, मेरी नौकरी, मेरी सर्विस खत्म हो गई है। सरकारी दफ्तरों में सियासी लोगों का गुजारा मुश्किल ही होता है क्योंकि मेरा ताल्लुक सियासत से है और सियासी लोगों को सरकारी दफ्तरों से निकाल दिया जाता है। सरकारी लोग जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। आलिया ने जल कर जमील भैया की तरफ देखा। जब जमील भैया ने ये बात की, ये बड़े चाचा को सुनाने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का दौरा है, अंग्रेज कांग्रेस का साथ देते हैं और ये मुस्लिम लीगी है, इस वजह से अनाज की भीड़ चढ़ गया है। लिहाजा जब ये बात की तो बड़े चाचा को जो है एक तरह का तंज कर रहे थे बड़े चाचा पर। तो आलिया ने जब देखा कि बेटा बाप पर तंज कर रहा है तो उसने जल कर जमील भैया की तरफ देखा, सड़ कर जल कर गुस्से में आकर जमील भैया की तरफ देखा। मुस्लिम लीगियों की खपत तो अंग्रेज बहादुर के दफ्तर ही में होती है। अब बड़े चाचा ने जब ये तंज सुना तो करवट लिए बगैर, पहलू बदले बगैर, रुख बदले बगैर ही जमील को अपने बेटों को जवाब दे दिया कि मुस्लिम लीगियों की खपत, गुंजाइश तो अंग्रेज बहादुर के दफ्तर में ही में होती है। यानी अंग्रेजों के दफ्तर में, अभी अंग्रेजों की हुकूमत है तो कहते हैं मुस्लिम लीगियों को तो वो दफ्तर में रखते हैं, निकालते तो नहीं है। उसके तंज का जवाब दिया भी बेरुखी से, उसकी तरफ देखा नहीं, उसी तरह करवट बदली हुई है और उसे जवाब दे रहे हैं।
آپ کا خیال غلط ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب کانگریسی سفارش کر دیتے ہیں تو پھر نوکری مل جاتی ہے۔ اب جمیل بھیا نے اپنے باپ کو اسی طرح کا کرارا جواب دیا، کڑاکے دار جواب دیا کہ آپ کی سوچ درست نہیں ہے۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ جب کانگریس سے تعلق رکھنے والے لوگ، یعنی آپ مسمرات آپ سفارش کر دیتے ہیں تو پھر نوکری مل جاتی ہے۔ تو پھر نوکری ملتی ہے جب آپ جیسے لوگ سفارش کرتے رہتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں تو نوکری مل جاتی ہے، ایسے نہیں ملتی۔ جمیل بھیا بھی کیوں چپ رہے تھے؟ یعنی جمیل جو ہے اس نے مقابلہ جو کرنے والے سے تو کیسے چپ رہ سکتا تھا؟ اس نے بھی اسی طرح کا کرارا جواب دے دیا۔ باپ بیٹے دونوں اپنے اپنے طنز کی آگ میں جل کر خود بجھے۔ باپ اور بیٹا دونوں اپنی اپنی طنز چوٹ جو ایک دوسرے پہ چوٹ کی، اس کی آگ میں جل کر خود بجھ گئے۔ یعنی جو انہوں نے ایک دوسرے پر جو تیر پھینکنے تھے وہ پھینکے، جو شعلے پھینکے تھے وہ گرائے اور بس خاموش ہو گئے۔ اپنے اپنے وار کر کے ابھی خاموش ہو چکے ہیں، اور دونوں نے اس طرح منہ پھیر لیے جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائق نہ سمجھ رہے ہوں، اور دونوں نے ایک دوسرے سے اس طرح منہ پھیرا ہوا ہے۔ منہ پھیرنا ناراضی کی علامت، ایسے ناراض ہیں ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کو بات کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے، اس لائق نہیں سمجھتے کہ ایک دوسرے سے بات کی جائے، باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو۔ عالیہ نے جمیل بھیا کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ عالیہ نے جمیل بھیا کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا، بری نظروں سے دیکھا کہ یہ باپ کے ساتھ اس کا رویہ بیٹوں جیسا رویہ نہیں ہے، اور یہ رویہ اس کو باپ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، باپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے اسے، کہتی ہے انسانیت کی توہین ہے کہ ایک بیٹا باپ کو کیسے سوال جواب اس کے ساتھ کرے۔ اور پھر کیا کیا؟ بڑے چچا کے پاس بیٹھی اور ہولے ہولے آہستہ آہستہ سر سہلانے لگی، اس کے سر کو دبانے لگی بڑے چچا کے۔ اماں عالیہ کی ماں گیلے بال جھٹکتی ہوئی غسل خانے سے نکل آئی۔ ابھی اسی اثناء میں عالیہ کی والدہ غسل خانے سے نہا کر بالوں کو جھٹکتی ہوئی، یعنی ان کو خشک کرتی ہوئی غسل خانے سے نکل آئی۔ جھٹکنے سے پانی گر جاتے ہیں بالوں کے نیچے اور بال خشک ہو جاتے ہیں۔ نکل آئی اور سب کو ایک جگہ جمع دیکھ کر بڑی بیزاری سے، بڑی پریشانی کی حالت سے پان رکھنے کا ڈبہ، اس کو کہتے ہیں مرکب ظرفی، دھان کہتے ہیں برتن کو، پان اس کو کہتے ہیں مظروف کو، تو اس کو مرکب ظرفی کہتے ہیں، اٹھا کر آخری پلنگ پر جا بیٹھی۔ وہ جو بچھی ہوئی چارپائیاں تھیں، جو آخری چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر جا کر وہ بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کلاس آپ کا لیکچر